اس ٹیلنٹ کو آپ کو سیکھنا ہے. اوکے. ابھی کچھ سوالات ہیں یہاں پر. اگر میں ابھی وہ میں تھوڑا بعد میں اس کو ڈسکس کرتی ہوں، بہت ضروری ہے ایکچولی، لیکن میں ڈسکس کروں گی ضرور انشاءاللہ. اور دیکھو دوسری چیز، یہ تو ہو گیا دنیاوی باتیں، ٹھیک ہے، یہ دنیاوی باتیں ہوئی. اب ہماری عبادتوں کا کیا حال ہے؟ مسلمان کے ڈکشنری میں نا، اگر میں آپ کو آنیسٹلی اگر بتاؤں، مسلمان کے ڈکشنری میں یہ جو ڈپریشن اور اینزائٹی، یہ دونوں ورڈ نہیں ہوتے. تو آپ کے ڈکشنری سے یہ دونوں ورڈ کو نکال دیجیے. ڈپریشن، اینزائٹی، سیڈنس. کبھی کبھار کی سیڈنس کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، ٹھیک ہے. کبھی کبھار دکھی ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، ہمیشہ انسان خوش نہیں رہ سکتا. یہ جو حد سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کی باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر. پہلے آج سے کچھ سالوں پہلے آپ نے کبھی ڈپریشن کا نام سنا تھا؟ بتائیے، سنا تھا کبھی ڈپریشن کا نام؟ ہم نے ہمارے بچپن میں بھی کبھی سنا ہے آپ لوگوں نے ڈپریشن؟ ڈپریشن یہ ابھی ابھی ٹرینڈنگ میں چلا. ڈپریشن، میں بہت ڈپریسڈ ہوں، میں بہت ڈپریسڈ ہوں. صحیح ہے نا؟ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ پہلے نہیں تھا ڈپریشن کچھ بھی، یہ چیز ہی نہیں تھی، ڈپریشن نام کی چیز ہی نہیں تھی کوئی. تو یہ کہاں سے نئی چیز آئی ہے؟ تو مسلمان کے ڈکشنری میں ڈپریشن اینڈ اینزائٹی یہ چیز ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ دونوں ورڈز کو اپنے دماغ سے، اپنے ڈکشنری سے نکال دیجئے. ایک مسلمان کبھی ڈپریس نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، ٹھیک ہے. اور زندگی کی کتنی بھی ورسٹ سچویشن آپ کو لگتی ہے نا کہ یہ زندگی کا اس سے مطلب برا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب سے بری چیز ہوئی ہے، اگر وہ بھی لگتا ہے نا آپ کو، تب بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہوئی ہے. آپ کا اتنا پکا یقین ہونا چاہیے. جب آپ کا اس طرح کا یقین ہوگا تو یقیناً یقیناً آپ کبھی ڈپریس نہیں ہوں گے. یہاں پر ہے ایمان کی کمزوری. جب بھی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو یہ سب سے پہلے اس کے ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ایمان کو چیک کرتے، ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے سب سے پہلے. جب بھی کسی انسان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، اور آپ کو پھر اس ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے. کیسے پاس ہونا ہے ٹیسٹ میں؟ اللہ پر یقین کر کے اور صبر کر کے. یہ صبر سچ میں واقعی میں کہہ رہی ہوں آپ لوگوں سے، صبر نہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے. صبر کرنا سیکھ جاؤ. صبر کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کسی نے کوئی اگر زیادتی کرے تو اس کی زیادتی کو سہتے جاؤ، ویسا والا صبر نہیں. صبر یعنی اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ غلط ہو رہی ہے نا، بی سائلنٹ، سائلنٹ رہیے، اس پہ کچھ ریئیکٹ مت کریے. کچھ دنوں کے بعد دیکھنا کیسے زندگی بدلتی ہے. اور کتنے سارے واقعات آپ تو ہمیشہ سنتے بھی ہوں گے، آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، اتنے سارے واقعات لوگ ہمیشہ بڑے بڑے اسکالرس کو سنا ہوگا نا کہ صبر کرو، صبر کرو، صبر کرو، بولتے رہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر سے کام لو، نماز اور صبر سے کام لو، نماز اور صبر سے کام لو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الفاظ، قرآن یعنی میرے رب کے الفاظ، اللہ کے الفاظ ہیں قرآن. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جب بھی پریشانی آئی یا مصیبتیں آئے تو کیا کرو؟ نماز پڑھو، صبر سے کام لو، ہے نا؟ صدقہ کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے. تو صبر ہر چیز کے ساتھ لگا ہوا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے اندر پیشنس کو بڑھانا ہے، اپنے پیشنس کو بڑھائیے، صبر کرنا سیکھیے. دوسری چیز کیا سیکھنا ہے آپ کو؟ صبر کرنا سیکھنا ہے. واقعی میں اگر آپ نے صبر کرنا سیکھ لیا نا، آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. سچ میں زندگی آسان ہو جاتی ہے صبر کرنے سے. کوئی بھی کام، جلد بازی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، کسی بھی کام میں جلد بازی نہیں کرنا. میں بھی جو بھی کوالٹیز میں بتا رہی ہوں نا، یہ ساری کوالٹیز مطلب میں بھی پہلے ایسی ہی تھی، بہت جلد باز، بہت جلد باز. لیکن ابھی الحمدللہ، الحمدللہ ابھی اتنا ٹھہراؤ آیا ہے زندگی میں، اتنا صبر آیا ہے نا، اور یہ سیکھا ہے میں نے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں آپ سے، آپ بھی سیکھیے. یہ سیکھی جاتی ہے چیزیں، اپنے آپ نہیں آتی، سیکھنا پڑے گا آپ کو. تو صبر کرنا سیکھیے، اپنے مائنڈ کو پازیٹیو بنانا سیکھیے. پہلی چیز ہم نے کیا سیکھی؟ اپنے مائنڈ کو پازیٹیو کرنا ہے.
پازیٹیو کرنے کے طریقے بھی آپ کو پتہ ہیں. آپ لوگ انٹیلیجنٹ ہو ماشاء اللہ، آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا اسمارٹ ہمارا برین بنایا ہے، آپ کو ہر چیز پتہ ہے، لیکن صرف کمی ہے عمل کی. عمل نہیں ہے، بس یہ کمی ہے. تو جبھی بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ عمل نہیں ہو رہا ہے آپ سے، تو آپ اپنے آپ کو چیک کریے کہ کہاں پر میں چھوٹ رہی ہوں، کہاں پر چیزیں مس ہو رہی ہیں. ایک بار ری چیک کرنا اپنے آپ کو، تو آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا. سارے جو پرابلمس ہوتے ہیں نا ہمارے، اس کے سارے سولوشنس ہمارے پاس ہوتے ہیں. ہمیں یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس کے پاس جائیں گے تو سولوشن ملے گا، اس کے پاس جائیں گے تو سولوشن ملے گا. ایسا نہیں ہوتا. جو پرابلمس اگر میرے ہیں تو اس کا سولوشن مجھے فائنڈ آؤٹ کرنا پڑتا ہے. تو وہ سولوشن اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ہی رکھا ہوا ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں سے جب سوال کی تو آپ لوگوں کو پتا تھا کہ ریزن کیا ہے ڈپریشن کا، اس کا آنسر بھی آپ کو پتا تھا، تو سولوشن آپ ہی لوگوں سے آیا نا. تو یہاں پر کمی جو ہے وہ صرف اعمال کی کمی ہے، سوری عمل کی کمی ہے، اعمال نہیں. دیکھو ایک الف بڑھ گیا تو عمل سے اعمال بن گیا، یہ ہوتی ہے تجوید. خیر، تو عمل کی کمی ہے ہمارے اندر. تو جب آپ اس کو ایگزیکیوٹ کرنا شروع کر دو گے، جب اس پر عمل کرنا شروع کر دو گے، تو انشاءاللہ یہ ساری پرابلمس ختم ہو جائے گی. پہلی چیز میں نے کہی تھی پازیٹیو تھنکنگ کو لانا ہے جب بھی نیگیٹو خیالات آئیں. دوسری چیز کیا کہی میں نے بتائیے؟ صبر کرنا سیکھیے. ہاں، صبر کرنا سیکھیے. صبر سے بہت کچھ پالو گے، بہت کچھ پالو گے. ایسے ہی نہیں، مطلب جب ایسے ہی نہیں، بڑے بڑے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ صبر کرو یہ ملے گا وہ ملے گا، صبر کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، اور واقعی میں ایسی بات ہے. لوگ کیا بولتے ہیں آج کل، نیا ٹرینڈ کیا آیا ہے، صبر کا پھل میٹھا تو نہیں لیکن سڑ رہا ہے. ایسا کوئی ڈائلاگ نکلا ہے نا نیا ابھی، صبر کا پھل میٹھا نہیں، نہیں کیا بولتے، صبر کر کر کے وہ پھل سڑ رہا ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا، صبر کا پھل واقعی میں میٹھا ہوتا ہے. سوری فار دا ڈسٹربنس، یہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے. اور انسان کی سب سے بڑی جو طاقت ہے وہ صبر ہے، واقعی میں صبر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صبر کے ذریعے آپ نماز اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. دوسری بات ایک ہے ہمارا ایمان، ہمارا جو ایمان ہے اللہ پر وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ دیکھو ہماری جو ماں ہے ہم سے اتنی محبت کرتی ہے. سب کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں. رائٹ، سب کو پتہ ہے یہ بات کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. تو جب ایک ماں کی محبت اتنی ہوتی ہے تو 70 ماؤں کی محبت کرنے والا جو ہمارا رب ہے تو وہ ہمیں ضائع ہونے دے گا؟ آج ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، یہاں موجود ہیں، اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب اللہ کو ہم سے محبت ہے. ہم یہاں پر کیوں جڑے ہیں؟ ابھی کیوں جڑے ہیں؟ ہم یہاں پر اللہ کی بات سیکھنے کے لیے، سننے کے لیے جڑے ہیں. رائٹ، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن چن کے یہاں پر لائے ہیں. ایک کوئی نیا ڈائریکشن مل جائے میری بندی کو، کچھ کیا پتہ میری کون سی بات آپ کے دل و دماغ پر چھا جائے. پاسبلٹی ہے نا، ایسے ہو سکتا ہے. کیا پتہ میری کون سی ایک بات سے آپ کا ذہن کھل جائے. ایک بات کافی ہوتی ہے انسان کو بدلنے کے لیے، صرف ایک بات. اتنی بات یاد، ایک بات کافی ہوتی ہے انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے. کیا پتہ ایک بات کوئی آپ کو اچھی لگے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا اور آپ کی زندگی بدل جائے. پاسبلٹی ہے، ایسے ہوتا ہے. کتنے سارے کیسز ہم نے ایسے دیکھے ہیں. تو ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ ہمیں کیا چیز لینی ہے اور لے کر اس پر عمل کرنا ہے، اور کیا چیز کو ہمیں چھوڑ دینا ہے. تو اپنے مائنڈ کو بھی اتنا اسٹرانگ بنائیے. تو میں بات کر رہی تھی ایمان کے اوپر. تو اپنے ایمان کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے، تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے اور مجھے ایسے ہی بے وجہ پیدا نہیں کیا. ہماری پیدائش کے پیچھے ایک ریزن ہے. ایسے ہی پیدا نہیں ہوئے ہم بنا ریزن کے. مقصد ہے ہماری زندگی کا. ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کی عبادت کرنا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو ہمارا جو مقصد ہے، اصل کو چھوڑ دیا ہم نے،
اور لگے پڑے ہیں ڈپریشن، اینزائٹی، یہ وہ بلا 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 چیزوں میں۔ چھوڑ دو ساری چیزیں، وہ ساتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ ساتھ میں جو آنے والا ہے وہ ہے ہمارے اعمال، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم نے کام کیا ہے وہ کام۔ نہ اولاد آتی ہے، نہ شوہر آتا ہے، نہ ماں باپ آتے ہیں، نہ فرینڈس آتے ہیں، نہ میں آؤں گی، نہ آپ میرے لیے آؤ گے، ہے نا؟ تو یہ زندگی، جب انسان اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، زندگی کو گزارنا ہے، اور یہ جو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں، جتنی بھی آس پاس کے جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں، یہ ایک اسباب کی طرح ہے ہمارے پاس۔ ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے اللہ نے ہم کو بنایا ہے، کہ کسی کے ذریعے سے کسی کا کام ہوتا رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے سب ساری چیزوں کو۔ اور جب انسان کی سانسیں ختم ہو جاتی ہیں، سانسیں رک جاتی ہیں، تو یہیں پر سارے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایگری کرتے ہیں نا سارے اس بات سے؟ دنیا میں ہی سارے رشتے ختم ہو جاتے ہیں، انسان کی سانسیں ٹوٹ گئی۔ جو رشتہ بچتا ہے وہ ہے اللہ کا اور بندے کا رشتہ۔ تو یہ اس رشتے کو جتنا آپ دنیا میں اسٹرانگ کرو گے نا، اللہ سے جتنا اسٹرانگ کنیکشن بناؤ گے، اتنا یہ دنیا میں بھی آپ کو کام آئے گا، اور یہ آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کو کام آئے گا اتنا ہی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اوکے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ ہماری بنیاد ہے، ہمارا بیس ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اتنا ہمارا ایمان اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ زندگی کے کسی بھی سچویشن میں اگر ہے، کسی بھی سچویشن میں اگر ہم ہیں، کسی بھی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، تو آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے ضرور میرے لیے خیر نکالے گا۔ آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے، اگر آپ واقعی ایمان والے ہو تو آپ کا ایمان، آپ کا یقین یہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ حالات مجھ پر آئے ہیں، یہ سچویشن میری اگر ہے ابھی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت بہتر اور بہت اس کے بعد بہت خیر والی چیز سوچ کر رکھی ہے۔ یہ آپ کا ایمان ہے، یہ ایمان کا ٹیسٹ، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنائیے۔ تیسری چیز کیا کرنا ہے؟ اپنے ایمان کو اسٹرانگ بنانا ہے، اللہ سے کنیکشن کو اسٹرانگ کرنا ہے آپ کو۔ اب کیسے کنیکشن کو اسٹرانگ کرو گے؟ آپ کا، اگر آپ بہت زیادہ پریشان ہو، غمگین ہو، بہت ڈپریسڈ ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کا دل نہیں کرتا نا، قرآن پڑھنے کا دل نہیں کرتا، ہوتا ہے نا ایسے؟ مصلی پہ بیٹھنے کا دل نہیں کرتا، ہوتا ہے ایسے؟ سب کی سچویشن الگ ہوتی ہے، میں ان جنرل بات کر رہی ہوں۔ ایسے ہوتا ہے، انسان جب زیادہ غمگین ہوتا ہے نا، بہت ایکسٹریم اگر اس کو غم ہونا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ۔ اور دیکھو، جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے نا، تبھی بھی اس کا من نہیں لگتا۔ ہاں، دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ اگر انسان کسی گناہ میں مبتلا ہے، تب بھی اس کا مصلی پہ من نہیں لگتا، اس کو ایسا لگتا ہے میں یہاں سے کب اٹھوں، اس کو مصلی پہ بیٹھا جاتا ہی نہیں، تب بھی ہوتا ہے ایسے۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ اگر غمگین ہے تو وہ مطلب اس کا عبادت میں دل نہیں لگتا، ایسے بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چیک کریے کہ آپ کس سچویشن میں ہو ابھی۔ ایک منٹ، ہاں ذرا۔ سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہے آپ کو کہ کہیں آپ سے کوئی گناہ تو نہیں ہو رہا۔ اگر انسان پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا مطالعہ کریں کہ آپ نے کبھی کچھ غلط تو نہیں کیا، کچھ گناہ تو نہیں ہوا آپ سے۔ تو سب سے پہلے استغفار، توبہ اور استغفار کرنا ہے آپ کو۔
سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے. صلاۃ توبہ کی نماز روزانہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو. بہت زیادہ اگر مصیبتیں، پریشانی یا بہت زیادہ غمگین ہو، ڈپریسڈ ہو، نماز پڑھنے کا دل نہیں بھی کرتا ہے نا، تب بھی آپ کو نماز پڑھنی ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو اسٹرانگ بنائے گی. نماز ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سے آپ کا کنیکشن اسٹرانگ کرے گی. نماز نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا. فرض نمازیں تو آپ کو پڑھنی ہے ہر حال میں، لیکن فرض نمازوں کے علاوہ بھی 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی نماز روزانہ پڑھنے کا معمول بنائیے. چاہے آپ سے گناہ ہو نہ ہو، غلطی ہو نہ ہو، 2 رکعت صلاۃ و توبہ کی نماز پڑھنے کا معمول بنائیے اور استغفار کی کثرت کریے. جب بھی انسان پر دیکھو، جب مصیبتیں، پریشانیاں آتی ہیں نا، تو 2 چیز ہوتی ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ اللہ سے آپ کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے. دوسری چیز ہوتی ہے یا تو پھر آپ اللہ سے دور جاتے ہو. تو آپ چیک کرو کہ آپ اللہ کے قریب جا رہے ہو یا اللہ سے دور جا رہے ہو. اگر آپ اللہ کے قریب ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ آپ کی آزمائش ہے. اور اگر آپ اللہ سے دور ہو رہے ہو، ذرا سا بھی اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ اللہ سے دور ہو رہے ہو، تو یاد رکھنا یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر ایسے لگ رہا ہے تو فوراً توبہ استغفار کر لو اور روزانہ صلاۃ توبہ کی نماز پڑھنا شروع کر دو. ابھی کچھ سوالات ہیں یہاں پر. 2 رکعت صلاۃ توبہ کی نماز آپ عشاء کے بعد پڑھ لینا یا مغرب کے بعد پڑھ لینا، ٹھیک ہے؟ اور استغفار کی کثرت کرنا. اور دیکھو، کسی بھی انسان میں نا زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے. زیادہ انویسٹمنٹ ہم اگر کرتے ہیں کسی انسان میں تو وہ بہت بھاری پڑتا ہے ہمیں. ابھی کسی کا تو سوال تھا نا یہاں پر، مطلب سوچ سمجھ کر انویسٹ کرو. غلط لوگوں میں انویسٹ مت کرنا اپنے آپ کو کبھی. اس سے آپ کو کبھی اچھا رزلٹ نہیں ملے گا. آپ لوگ اگر میری بات سمجھ پا رہے ہو تو غلط لوگوں کا مطلب کیا، کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان، کوئی بھی انسان، چاہے وہ ہمارے قریبی ہو یا دور کے ہو، کوئی بھی ہو. ہمیشہ اچھے لوگوں میں انویسٹ کرنا چاہیے جہاں سے آپ کو پتہ ہے کہ مجھے اچھا آؤٹ کم ملے گا، اچھا رزلٹ ملے گا. غلط لوگوں میں انویسٹ کرنے سے ہمیشہ غلطی ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ جو انویسٹ کرتا ہے اتنا زیادہ اس کا نقصان ہوتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فار ایگزامپل میں یہاں پر دیتی ہوں کہ کوئی انسان سے آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے؟ حد سے زیادہ مت بڑھائیے محبت کو. چاہے پہلی بات تو ناجائز محبت کرنی ہی نہیں ہے. نکاح کے بعد کی محبت جائز ہوتی ہے، نکاح سے پہلے محبت ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں جائز محبت کے بارے میں بات کر رہی ہوں. چاہے آپ کی محبت جائز ہے، لمٹ میں رکھیے، حد سے زیادہ مت کریے. حد سے زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ اکثر انسان کو تباہ کر دیتی ہے، چاہے وہ جائز کیوں نہ ہو. جب بھی نا اللہ کی محبت سے کوئی دوسری محبت ٹکراتی ہے، اللہ کی محبت سے کوئی دوسری محبت جب ٹکراتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو آپ سے دور کر دیتے ہیں اور پھر اللہ کے قریب کرتے ہیں. چاہے وہ آپ کو وہ انسان دھوکہ دے دے گا یا آپ کو مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے. تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ لمٹ میں کرنی ہے چیزیں. محبت بھی کر رہے، کسی سے پیار کرتے ہو، لمٹ میں رہیے، لمٹ میں کریے ساری چیزیں. حد سے زیادہ چیزوں کی بہت، واقعی میں جو کہتے ہیں لوگ، حد سے زیادہ چیزوں کی بہت بڑی قیمت چکانی پڑتی ہے، اور یہ حقیقت بات ہے. تو اتنا انویسٹ اپنے آپ کو کسی میں مت کریے، چاہے کوئی بھی انسان کیوں نہ ہو، مت انویسٹ کریے. آپ کو انویسٹ کرنا ہے اپنے اوپر، خود پر انویسٹ کریے. اپنے آپ کو اپنے اوپر انویسٹ کریے نا، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہیے. اپنی عبادت میں انویسٹ کریے.
اللہ سے تعلق کو اسٹرانگ کرنے میں انویسٹ کریے، لوگوں میں انویسٹ مت کریے، کبھی بھی مت کریے، وہاں سے آپ کو کبھی رزلٹ نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو ہمیشہ نا امیدی اور آپ کا دل ٹوٹے گا، ضرور ٹوٹے گا، اور جتنی زیادہ گہری محبت ہوگی اتنا زیادہ دل ٹوٹے گا۔ تو جب آپ کو پتا ہے نا یہ چیز ہونے والی ہے، تو اپنے آپ کو روکو، اور یہ جو رکنا ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے اپنے آپ پر کنٹرول، سیلف کنٹرول، سیلف کنٹرول کرنا سیکھو۔ جیسے آپ کو مائنڈ پہ کنٹرول رکھنا ہے، اپنے تھاٹس پہ کنٹرول رکھنا ہے، اسی طریقے سے اپنے آپ پر بھی کنٹرول رکھو، اپنے دل پر بھی کنٹرول رکھو۔ یہ کنٹرول کا ہونا آپ کے ہاتھ میں بہت ضروری ہے، اس کا ریموٹ آپ کسی اور کے ہاتھ میں کبھی مت دینا، کبھی مت دینا، زندگی خراب ہو جائے گی آپ کی۔ اپنا جو کنٹرول ہے اپنے ہاتھ میں رکھیے، کسی اور کے ہاتھ میں بالکل مت دیجیے اس کو، چاہے کتنا بھی کوئی اچھا انسان کیوں نہ ہو، وہ صرف اچھا ہوتا ہے، بولنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں کوئی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو اپنی ضرورت ہوتی ہے، وہ ضرورت تک ہر ایک کی دوستی ہوتی ہے، ہر ایک کی پیار ہوتی ہے، ہر ایک کا پیار محبت ہوتا ہے، اور یہ بہت کڑوی بات ہے، لیکن ہے بات سچ۔ تو غلط لوگوں میں انویسٹ کبھی مت کریے، ہمیشہ سوچ سمجھ کر، جہاں پر بھی انویسٹ کر رہے ہو سوچ سمجھ کر انویسٹ کریے گا۔ ابھی ایک مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر شوہر کسی اور میں نا ایکچولی میں ریکارڈ نہیں کرتی ہوں، میں اس کو ریکارڈنگ کو اسٹاپ کر دیتی ہوں، میں ریکارڈ نہیں کرنا چاہتی اس کے بعد کا جو سیشن ہے وہ، جسٹ منٹ۔